ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ جل شانہ نے وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کہ اے حبیب علیہ السلام آپ کو اس چیز کی امید نہ تھی کہ اللہ آپ پر اس قرآن کو کتاب کو نازل کرے گا، مگر یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جس کے لیے آپ کو چنا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے 5 باتوں کا اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا یا ممانعت فرمائی۔ ان میں سے 4 حکم جو ہیں وہ ہیں فلا تکونن اور ولا یصدنک ولا تکونن، یہ نہیں، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، یہ سارے کے سارے وہ حکم ہیں جو نہیں کے ہیں، اور امر کا صیغہ ادعو الی ربک ہے۔ تو کل 5 ہیں باتیں جن کا حکم دیا گیا، جن میں سے 4 میں ممانعت ہے اور 1 میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو اللہ جل شانہ نے ذکر کی، پہلی کیا کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کہ اے حبیب علیہ السلام آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے گا۔ دوسری بات جو اللہ جل شانہ نے فرمائی وہ یہ کہ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، کہ یہ لوگ جب اللہ نے آیتیں نازل کر دی ہیں تو اس کے بعد ان پر عمل کرنے سے آپ کو ہرگز نہ روکنے پائیں۔ اور اگلی بات یہ ذکر فرمائی کہ ادعو الی ربک، تیسری کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، اور چوتھی یہ بات فرمائی کہ ولا تکونن من المشرکین، کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ صغیرہ بھی ممکن نہیں چلے جائے کہ شرک کا ارتکاب، اور وہ بھی آپ علیہ السلام سے۔ تو اصل خطاب یہ امت کے لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تعلیم فرمائی تو ہمیں تو اس چیز کا اہتمام کتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز ان مشرکوں میں شامل نہ ہوں، اور اس کے ساتھ دوبارہ تاکیداً فرمایا کہ لا تدع مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس ایک کی ذات کے۔ یہاں وجہن کا لفظ استعمال ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، مراد اللہ کی ذات یہاں پہ ہے، یعنی چہرہ بول کے اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے، کہ جیسے عربی کے عرف میں بھی ہے کہ چہرہ بول کر ذات مراد لینا شائع ہے۔ چنانچہ یہاں پہ ذکر جو فرمایا گیا کہ وہ یہ کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، یہ لہ الحکم کا لفظ سورہ قصص کے اندر پیچھے گزرا تھا اور یہاں پہ بھی گزرا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہی اس آیت مبارکہ سوری صورت کا مرکزی موضوع ہے کہ حاکمیت اور بادشاہت اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس کو سورت کے درمیان بھی ذکر فرمایا اور سورت کے اختتام پہ بھی ذکر فرمایا۔